بیل نما پھل دینے والی ہیں، مختلف بیلیں ہیں، اور ایک ہے جو قد آور پودے ہیں، درخت ہیں۔ فرمایا والنخل والزرع، اور نخل اور زرع۔ اب ہماری اردو میں دونوں کا معنی کھیتی کر لیتے ہیں، باغ کر لیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عربی کیونکہ وسیع زبان ہے، وہ کہتے ہیں نخل وہ پھل ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے ایسا پھل حاصل ہو جس سے بھوک مٹائی جا سکے۔ والزرع، اور وہ ایسی کھیتی ہے جو انسان صرف ریفریشمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مختلفاً اکلہ والزیتون والرمان، زیتون ہے اور انار ہے۔ متشابہا وغیر متشابہ، کہ ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ زیتون اور انار کے پودے کی قد و قامت، اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتے وہ ملتے جلتے ہیں، بظاہر ایک جیسے ہیں۔ رب فرماتا ہے متشابہا وغیر متشابہ، ملتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ کھانے میں دونوں الگ ہیں، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے۔ پودے جو ہیں بظاہر اپنے پتوں، ٹہنیوں اور قد کے حساب سے برابر ہیں۔ فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ، یہ سارے تم کھاؤ۔ اذا اثمر وآتوا حقہ، لیکن جب ہم تمہیں یہ دیں حقہ یوم حصادہ، اسی دن اس کا حق ادا کر کے، یعنی زکوٰۃ جو مال تجارت ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ، اس پر تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن اس پر یعنی جو کھیتی سے باغ سے تمہیں حاصل ہوا یوم حصاد، یہ اسی دن ادا کرنا ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ عظیم مکرم مفسرین کرام نے رب کی ان تفصیلات جو اس نے اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں بتائی ہیں، ان کی بہت ساری تفصیلات بتائی ہیں، کہ ایک تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یعنی انہوں نے آگے اپنا سارا مال پیش کر دیا، اپنے باغ سے حاصل ہونے والے سارے پھل، سارے ثمرات آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ اے میرے آقا، میری تو یہ کل کمائی ہے، یہ آپ کے قدموں میں ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ ایمان لانے والا صرف زبان سے ایمان نہیں لاتا، بلکہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کل کمائی اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب جیسے سرکار فرمائے اتنا میں گھر لے جاؤں گا، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ دوسری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ان کی تفصیلات بتائیں کہ انشاء جنات معروشات وغیر معروشات، کہ ہمارے جو پیدا کردہ نعمتیں ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب صوفیاء جیسے حضرت شیخ کبیر امام الصوفیاء محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفاسیر میں فرماتے ہیں، اس کا ایک اشارہ بندوں کی طبیعتوں کی طرف ہے کہ رب کی نعمتیں جس طرح بظاہر ہے کہ کھیتیاں ہیں، ایک نخل ہے ایک زرع ہے، ان دونوں میں فرق ہے کہ ایک سے دانے حاصل ہوتے ہیں، اناج حاصل ہوتا ہے جو ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایک سے پھل حاصل ہوتا ہے جو محض انسان تفریح طبع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فرمایا مختلفاً، یہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اسی طرح رب نے انسانوں کی طبیعتیں بھی بتائی ہیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ رب نے باغ کی طرف اشارہ فرمایا، کھیتی کی طرف اشارہ فرمایا اور بتایا کہ ہمیشہ پھل، ثمرات، غلہ اناج اور دانے
یہ زمین سے اگتے ہیں، آگ پانی اور ہوا سے حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح رب کا جو فیضان ہے، جس طرح رب نے قرآن میں کہا کہ خلیفۃ فی الارض، ہم نے آدم کو ہی اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے۔ رب کی جو نعمتیں خاص ہیں، جیسے ہدایت ہے، جیسے رب کی خاص نعمت ہے کہ انسان کو اس نے بشر اور اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، اس کے لیے بھی انتخاب خاص کا ہوا ہے۔ اور پھر ان کے اندر بھی فرمایا دو طرح کے ہیں، ایک نخل ہے، ایک زرع ہے، ایک عام باغ ہے، ایک خاص کھیتیاں ہیں۔ انسانوں کی طبیعتیں بھی ایسی ہیں۔ ایک اور جو مثال دی کہ انشا جنات معروشات وغیر معروشات، ایک وہ ہے جو قداور ہے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نور المعانی میں فرماتے ہیں کہ بلندیوں پہ اگنے والے پودے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، بڑے پہاڑوں پر جو درخت اگتے ہیں وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پھل بھی چھوٹا لگتا ہے۔ اور جو نیچی زمین ہوتی ہے، جو نیچی زمین ہوتی ہے، وہاں بیلدار پودے ہوتے ہیں جن کے قد بظاہر چھوٹے بھی ہوں اور ان کے ساتھ وزنی پھل لگتے ہیں۔ اس کی مثال انسانوں کے ساتھ ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو جھکتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے عطا اتنی وزندار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر درخت بڑا ہو جائے، قداور ہو جائے، تو اس کا پھل چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لگنے والے جو ثمرات ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا معروشات وغیر معروشات، ہماری نعمتیں دونوں طرف ہیں، اس کی عطا دونوں طرف ہے۔ اب یہ زمین پر منحصر ہے، زمین کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، قلب کیسا ہے، دل اور نفس کیسا ہے، اس کی تو عطا ایسی ہے۔ بارش برستی ہے، زمین وہی زمین ہے، ایک سے زہریلے پودے نکلتے ہیں اور ایک سے فائدہ مند پھل نکلتے ہیں، ایک سے پھول نکلتے ہیں اور ایک سے بدبودار اور زہر والے پودے نکلتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا، زمین زمین ہی ہوتی ہے اور اس کی طبیعت اس سے نکلنے والے ثمرات کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح رب کا پیغام سب کے لیے ہے۔ اب یہ طبیعتوں پہ منحصر ہے کہ ایک ابو بکر صدیق بنا، ایک ابو جہل بن گیا، اور ایک سیدنا عمر بن الخطاب بنا اور ایک ابو لہب قرار پایا۔ یہ طبیعتوں پر منحصر ہے، یہ اپنی اپنی کھیتیوں پر منحصر ہے۔ رب فرماتے ہیں والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، بظاہر پودوں کے بھی قد اتنے ہی ہیں، ان کے ساتھ جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی ویسی ہیں، پتے بھی ویسے ہیں، مگر زیتون اور انار دونوں کے پھل الگ الگ ہیں۔ رہتے اسی زمین میں ہے وہی وادی مکہ، پانی وہیں کا پیتے ہیں، غلہ اناج وہیں کا کھاتے ہیں، ہوا بھی ایک ہے، ایک صدیق اکبر کہلاتا ہے، ایک ابو جہل کہلاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا، ان دونوں کی کھیتیوں کا فرق ہے، ان دونوں کی طبیعتوں کا فرق ہے۔ حاضرین مکرم، مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس نے اپنے باپ کی پہلی کمائی کو ایمان لانے کے بعد حاصل ہوئی، وہ اپنے آقا و مولا ہم غریبوں کے ملجا و ماوا امام الانبیاء کے قدموں پہ پیش کی، تو رب کریم نے جبریل امین کو بھیج کے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان کو میرا پیغام پہنچا دو، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ تمہاری محنت سے حاصل ہونے والا جو ثمرات ہیں تم
نے اپنی عقیدت سے، اپنے عشق سے، اپنے ایمان سے لا کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اب رب کا فیصلہ یہ ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اس سارے میں سے کھاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں ایک حکم امر کا ہے کہ جب اس کا مالک اجازت دے، اور غلاموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری جان کے مالک بھی امام الانبیاء ہے، ہمارے مال کے مالک بھی امام الانبیاء ہے، لہذا ہم اپنی جان بھی، اپنا مال بھی اور اپنا ایمان بھی امام الانبیاء کے قدموں میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ قربان جائیے صحابہ کا وہ عقیدہ، اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ حاضرین مکرم، رب فرماتا ہے کہ ہمارا پیغام جس طرح بارش برستی ہے ساری زمین کے لیے، اسی طرح رب کا پیغام سب کے لیے ہے۔ اب یہ طبیعتوں پر منحصر ہے۔ اس میں بنیادی شرط کیا ہے کہ جس نے اپنا ظرف تیار کر لیا، اپنا دل، اپنے دل کی کھیتی کو تیار کر لیا، پھر اس میں سے کیا ہوتا ہے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا، کہ کھیتیوں میں فرق رہتا ہے، اور ان سے نکلنے والے جو پودے ہیں، ان میں سے نکلنے والے جو شجر ہیں، پھر ان کے ساتھ جو لگنے والے پھل ہیں، ان میں بھی فرق رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے مثال ہے، اور آقا کریم کا ہر ایک غلام اس کی مثال ہے کہ جو آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا، جیسا یقین لے کے پہنچا، یا یوں کہیں کہ جیسی کھیتی لے کے پہنچا، رب کے معبود کی بارگاہ سے ویسی عطا ہوتی گئی۔ تو حاضرین مکرم، یہ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت قیامت تک پڑھی جائے گی، ہم سب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا ظرف تیار کرنا ہے، اپنا برتن بنانا ہے، اپنا دامن تیار کرنا ہے، اپنے دل کی کھیتی کو آباد کرنا ہے۔ ہدایت بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، مہربانی بھی موجود ہے، اور اس کی عطا کے پھل ملنے والے ہیں، ہر ایک کی کھیتی سے اگنے والے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے قلب کو تیار کریں، اپنے دل کی کھیتیوں کو آراستہ کریں کہ جہاں رب کے معبود کا پیغام پہنچ سکے، جہاں قرآن کا پیغام پہنچ سکے۔ الہ العالمین ہمارے قلب و نظر پر مہربانی فرمائے اور